بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ ایک دیوانے کا۔ دیوانہ یہ ایسا دیوانہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی محبت میں ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ چلیے جانتے ہیں کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ کون سی کہانی ہے اور اس کہانی میں کیا ہے جانتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان کے جوناگڑھ شہر میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو پتھر کے تراشنے کا ماہر تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ عاشق تھا۔ وہ درود پاک سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اپنے کام کرنے کے دوران بھی درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ہوا یوں کہ جب رات کو سویا تو آنکھیں تو بند ہوئیں مگر دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک میں جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے، وہ دیکھو ہماری مسجد کی مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کنگرے کو اثر نو بنا دو۔ جب اس سنگ تراش کی آنکھیں کھلی تو اس کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کیے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ سنگ تراش کو مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ گئے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے پاک جانے کے وسائل کہاں ہیں۔ لیکن اگلے ہی پل عشق رسول نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو۔ چنانچہ دیوانے نے سامان سفر باندھا، اوزار ساتھ لیا اور پوربندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کے کوششوں کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا، مانو جیسے کسی طاقت نے روک رکھا ہو۔ اتنے میں جہاز میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے دیوانے پر پڑی۔ لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ چونکہ جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا اس لیے دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ نہ کسی نے اس سے ٹکٹ طلب کیا اور نہ اس کے پاس تھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ خدام نبوی کی نظر پڑی۔ جب انہوں نے دیوانے کو دیکھا تو پکار اٹھے اور آپس میں کہا، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پہ حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو پایا کہ وہ بالکل ویسا ہی ہے۔ ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اس نے اپنی کمر پر رسی باندھی اور خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اس پہ چڑھ گیا۔ دوستوں،
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو تو عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرت تو کیا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیوانے نے حسب الارشاد کنگرا اثر نو بنایا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مصدر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ واہ رے دیوانے، دیوانے کی خوش بختی نے، جب دیوانے کی بےتاب روح نے سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری بڑھ گئی۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں پہ نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی۔ وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ واہ کیا قسمت تھی اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے سرکار نے خود اپنے روضے پہ بلایا، اپنے دربار میں بلایا اور اس کی روح اس عظیم مقام سے پرواز کی جہاں پر جانے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر بھی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دے اور ہم سب کو ان کا عاشق بنا دے، اور ہم سب کو بھی ایسی ہی پیاری موت نصیب کر، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔